नाजरीन, पाकिस्तान वैसे तो कोरोना की वबा की ज़द में अब आया हुआ है, लेकिन एक वबा ऐसी है जिसकी ज़द में बदकिस्मती से हमारी कौम रोज़ अव्वल से आई हुई है। और वो वबा ये है कि यहाँ पे हर कोई हर फ़न मौला बना होता है। जिसका जो काम होता है वो उसको नहीं करता और हर कोई दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता है। सियासतदानों का काम कोई और करने लग जाता है। मीडिया वाले उठ के मुफ्ती और जज बनने की कोशिश करते हैं या लीडर बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो दाई है और जिनका काम बुनियादी तौर पर दावत देना है वो कुछ और चीज़ों में उलझ जाते हैं। इसी तरह आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना की वबा सामने आई हुई है और जिसके बारे में शुरू दिन से कुछ जो अक्लमंद सियासतदान थे, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोगों ने भी कह दिया कि भाई इसमें हमें डॉक्टरों को फॉलो करना चाहिए। अभी रिसेंटली फरीद ज़करिया का एक आर्टिकल मैं देख रहा था वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें उन्होंने ये बात की थी अमेरिका के कंटेक्स्ट में कि पैंडेमिक आर टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द साइंटिस्ट। यानी वहाँ पे भी वो ये कहते कि ये आप इसको सियासतदानों के सपुर्द नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो ये बात सदियों से रही थी कि जिसका काम उसी को साजे। अब ये जो वबा आई है, ज़ाहिरी बात है कि एक मर्ज़ है और इसमें किसी भी सियासतदान से, किसी भी जर्नैल से, किसी भी सहाफ़ी से, किसी भी आलिम से, किसी भी मज़हबी रहनुमा से ज़्यादा मुक़द्दम बात जिसकी हो सकती है वो डॉक्टर्स की और इस शुबे से वाबस्ता लोगों की हो सकती है। तो आज के जरगे में इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम ना सियासतदानों के साथ अपना वक्त ज़ाया करें। हुक्मरान को अलबत्ता हमने दावत दी थी और दी है कि हुकूमती पॉलिसी के लिए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, पहले तो ख़ुद प्रोग्राम में शरीक होने का। अभी उन्होंने आखिर में आके ये कह दिया है कि जी वो शायद दौरान प्रोग्राम हमें फ़ोन पे ज्वाइन करे, देखते हैं कि वो फ़ोन पे ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि दो ऐसे मोतबर डॉक्टर जो हर किस्म के तासुबात से भी पाक हैं, जो सियासत में भी मुलव्विस नहीं होते और जो इस तरह के वबाई अमराज के माहिर तरीन समझे जाते हैं, पाकिस्तान की सतह पे भी नहीं बल्कि आलमी सतह पे। एक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वबाई अमराज के माहिर है, अमेरिका में प्रैक्टिस किया, अमेरिका में कमाया, पाकिस्तान में आके फिर PKLI के सरबराह भी रहे, उसको इस्टेब्लिश किया। वो तो हमारे साकिब निसार साहब की अनानियत की नज़र वो जो मामला हो गया वो आप सबके सामने हैं। और दूसरे आलमी शोहरत याफ्ता हमारे डॉक्टर हैं जनाब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, NIBD के सरबराह हैं। और वैसे तो हर मौजू पे हर जो इस तरह की सूरत हाल आती है तो उसमें वो लीडिंग रोल प्ले करते हैं, लेकिन अब भी कोरोना की तशख़ीस और इलाज के हवाले से उन्होंने अपनी तय जो कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, शायद हमारी आइंदा नस्लें भी उनको याद रखेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद अख्तर साहब और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। जो इकनॉमिक सूरत हाल है उस पर भी हम किसी सियासतदान से बात नहीं करेंगे या उसके जो असरात होंगे। तो प्रोग्राम के दौरान हमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो कि माहिर मईशत है वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले सईद अख्तर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि पहले दिन से आप सख्ती के साथ तबलीग कर रहे हैं मुकम्मल लॉकडाउन के लिए, और अब जब हुकूमत ने नरमी का फ़ैसला किया तो आप बड़ी शिद्दत के साथ उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वजह क्या है? जी थैंक यू साफ़ी साहब। देखिए हम एक ऐसी बला से और एक ऐसी वबा से डील कर रहे हैं जिसके कि वायरस का बायोलॉजिकल बिहेवियर हमें नहीं पता। ये एक अननोन एनिमी है। कुरान का बड़ा कैटेगोरिकल हुक्म है कि जो भी चीज़ करो वो इल्म की बेस पे करो, गुमान की बेस पे चीज़ चाहिए। ये बड़ा यानी अगर इस्लाम की पूरी जिस्ट में समझाऊँ तो शायद उसकी यही जिस्ट है। तो इसमें हमने देख लिया कि इस बीमारी की कोई ना हमारे पास दवा है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई और चीज़ है। तो एक चीज़ जो कि उभर के सामने आती है लास्ट 4-5 महीनों के तजर्बे से,
وہ یہ آتی ہے کہ یہ ایک ایسا انویزیبل اینیمی ہے جو فار آل پریکٹیکل پرپز مجھے یا آپ کے اندر موجود ہو سکتا ہے سائن اور سمٹمز کریٹ کیے بغیر، اور وہ مجھے اور آپ کو ایک وائرس کا کیریئر بنا کے اور ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم ایک پوٹینشیل تھریٹ ہیں ان لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگ ہمارے لیے. تو جو ایک چیز جو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ابھر کے دنیا بھر سے واپس آئی ہے، جو سکسیزفل جن لوگوں نے ان چیزوں کو، وہ تھی کہ آئسولیشن. اب آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیشن کیا ہے کہ میں اپنے شر سے لوگوں کو بچا رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو ہمارے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں لیکن ہمارے اندر کچھ برائیاں بھی ہیں، ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے، تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایز اے میڈیکل ڈاکٹر ہم جب ایک مریض کو ڈیل کرتے ہیں، جو انفیکٹڈ بندہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے خودکش بمبار ہوتا ہے، خودکش بمبار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور ہم نے چونکہ ان سے ڈیل کیا خودکش بمباروں سے الحمدللہ بہت سکسیزفلی، تو ہمیں وہ زمانے یاد ہیں کہ جب شہر میں خبر آتی تھی کہ 2 بمبار داخل ہو گئے تو ہر آدمی ایک ہائی الرٹ پہ چلا جاتا تھا. اس وقت ہم بالکل بھی ہائی الرٹ پہ نہیں ہیں. تو جو واحد طریقہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو بچانے کا ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن، وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کروں. وہ آئسولیٹ صرف ایک طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے لاک ڈاؤن کے ذریعے، جس کا مطلب، اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، جس میں کہ آپ سوائے اسینشیل سروسز کے آپ ہر چیز کو بند کریں. وہ ہم نے تو مہینہ 1.5 سے زیادہ کر لیا نا. نہیں، وہ بھی ایک طرح کا جوک ہی تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا. میں تو کہتا ہوں پھر بھی غنیمت تھا، حالانکہ وہ اس وقت میں بڑی شدت سے کہتا تھا کہ نہیں، اس کو بہتر کریں. دیکھیے اس کا جو پرنسپل، جو ہمیں ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو لوگوں نے آئسولیٹ کیا اپنے آپ کو اور میسو اسکیل پہ انہوں نے ٹیسٹ کیا. جو ٹیسٹ کیا، جو انفیکٹڈ پاپولیشن آئسولیشن میں چلی گئی، جو نان انفیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ ورک فورس کا حصہ بن گئی، جو اسینشیل ورک فورس ہے، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، میں ذرا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب سے جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب مہینہ 1.5 کے لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے کچھ تیاریاں کر لی، ہم نے باہر سے کٹس منگوا لی ہیں، ڈاکٹروں کو کچھ نہ کچھ فیملیرٹی ہو گئی اس معاملے سے، یہاں پہ ایک ادارہ بنا دیا، اور اب اگر کچھ ہوتا ہے تو حالات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہاسپٹل کے لیول پہ بھی اور باقی لیول پہ بھی. تو آپ گورنمنٹ کے اس آرگومنٹ سے کیوں ایگری نہیں کرتے؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اس لوڈ کو برداشت نہیں کر سکے گا جب روزانہ 2000 سے 4000 لوگ ہسپتالوں کا رخ کریں گے روزانہ، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو آئی سی یو اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی. یہ وہ چیز ہے جو یورپین ممالک، امریکہ اور دوسرے ایسے ملک جو کہ وسائل سے بھرپور ہیں، وہ ہینڈل نہیں کر سکے، اور ایک بستر اور ایک وینٹیلیٹر کے اوپر ان کو یہ چوز کرنا مشکل ہو گیا کہ 20 لوگوں کی قطار ہے، اس میں سے کس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں. تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا لوڈ ہم برداشت کر سکتے ہیں، یا ہم نے وہ سارے وسائل اکٹھے کر دیے. دیکھیے، سیدھی سی کیلکولیشن ہے یہ کہ حکومت کے جو وہ افراد ہیں جو کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لیسر آف دا ایول تصور کر کے کہ ہم کو ٹھیک ہے، منظور ہے 2 لاکھ 4 لاکھ افراد کو کورونا ہو جائے، اس میں سے چلو 10% بھی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ ہمیں منظور ہے. لیکن ہمیں معاشی بدحالی منظور نہیں ہے، لوگوں کا بھوکا مرتے دیکھنا منظور نہیں ہے. یہ ان دو میں سے ایک چیز انہوں نے قبول کر کے اور لاک ڈاؤن کھول دیا. تو دے ہیو ایگریڈ مینٹلی، دے پریپیئرڈ اس پالیسی میں کہ ہمیں لوگوں کو کورونا ہونے دو، لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا 40-50 ہزار لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس ملک سے، لیکن کم سے کم معاشی بدحالی سے بچ جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی میں آپ ایک آرگومنٹ اور بھی دیتے ہیں کہ جی جو شروع میں ہمارا اسٹیمیٹ تھا کہ جس رفتار سے یہ بڑھے گا تو اس رفتار سے یہ پھیلا بھی نہیں، اور جس رفتار سے یا جس لیول پہ ہلاکتیں ان کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا تو الحمدللہ اس لیول پہ ہوئی بھی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی اس اسسمنٹ یا اس آبزرویشن سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ تو اب پیک کا تو ٹائم پاکستان میں ابھی آیا ہے. تیسرے مہینہ ہر ملک میں تیسرے مہینے میں سوائے امریکہ میں بھی انہوں نے دیر سے شروع کیا سارے معاملات. وہ جوک کرتے رہے نا، ٹرمپ صاحب بھی، ساری انتظامیہ مذاق اڑاتے رہے چائنا کا، دوسرے ممالک کا، کہ یہ کیا یہ ایک وائرس سے ڈر گئے.
تیسرا مہینہ جو ہوتا ہے ہر ملک میں یہ پیک کا مہینہ ہوتا ہے اور یہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے 1500 1400 1800 2000 یہ روزانہ کے حساب سے نمبرز آنے شروع ہو گئے. اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے پیر منگل سے 2000 2500 3000 4000. اب اس کو سب کو چھوڑ جائیے, 2000 کا فگر لے لیجیے آپ. 2000 لوگ روزانہ کے حساب سے کورونا کے ساتھ آتے رہے, ہم تشخیص کرتے رہے ان کی, تو ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, 60,000 ایڈ ہو جائیں گے. 2 مہینے تک اگر یہ چلا تو 1,20,000 اور 30,000 آج تک کے, تو یہ 1,50,000 تو یہی ہو گئے. اور اگر یہ پیک پکڑ لی جس نے, جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ایسا ہوا ہے, تو یہ ہم 3 لاکھ اور 4 لاکھ بڑے آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے ہم لوگ. یعنی آپ لوگوں کو یہ یقینی نظر آتا ہے خاکم بداہن کہ یہ پیک پکڑے گا اور اس لیول تک جائے گا؟ بدقسمتی سے ہمیں نظر تو یہ آ رہا ہے, ہو سکتا ہے غلط نظر آ رہا ہو, اللہ کرے غلط نظر آ رہا ہو, اللہ کرے ہم غلط دیکھ رہے ہو, اللہ کرے ہم جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کرے کہ یہ غلط ثابت ہو بالکل.